بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم نیاز احمد رضوی ممبئی، آپ نے سوال ارشاد فرمایا، اہل سنن حضرات اجتماعی حصے والی قربانی کرواتے ہیں، اگر ان 7 حصے داروں میں سے کوئی ایک حصے دار بد مذہب ہو کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہو، ظاہر ہے جب ان 7 کا نام لیا جائے گا اس قربانی کرنے میں، اس جانور میں، تو اس کا بھی نام لیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہوگی یا نہیں جو کہ بد مذہب ہے، اور اس کی نہیں ہوگی تو باقی بچے 6 لوگوں کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ جواب محترم، قربانی نام ہے بنیت تقرب، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ اب اگر بغیر تقرب کی نیت کے جانور کو ذبح کیا گیا تو جانور حلال تو ہے، اس کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ تقرب کی نیت نہیں ہے، گوشت کی نیت ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اگر 7 نے گوشت کی نیت کی، تقرب کی نیت نہ کی، تو 7 کی قربانی نہ ہوئی، اور اگر ان میں سے کسی ایک نے گوشت کی نیت کی ہے اور باقی بچے 6 لوگوں نے تقرب کی نیت کی ہے، تب بھی کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے کیوں؟ باقی بچے 6 لوگوں کی تو تقرب کی نیت ہے نا، تو ان کی ہونی چاہیے، ایک کی نہیں ہے تو اس کی نہ ہو۔ تو جواب یہ ہے محترم، جب 7 لوگوں نے ایک جانور خریدا اور 7 نے 2,000 روپے مثال کے طور پر دیے، یعنی 14,000 روپے کا، تو مجھے بتاؤ کیا ایسا ہے کہ ایک آدمی منہ کا مالک ہے، ایک آدمی ٹانگوں کا مالک ہے، ایک آدمی پسلیوں کا مالک ہے، ایک آدمی پیٹھ کا مالک ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ پورے جانور میں ہر ایک کا برابر برابر حصہ ہے، ہر ایک عضو میں اس کی ملکیت ثابت ہے۔ 7 ہیں تو 7 کی ملکیت جانور کے ہر عضو میں شامل ہے۔ لہٰذا اب یہ تعین نہیں ہے کہ ایک وہ شخص جس کی نیت تقرب کی نہیں ہے، اس کا حصہ کون سے جزء میں ہے، تو اس کا حصہ مشاع ہے، پورے جسم میں جانور کے پھیلا ہوا ہے، تعین نہیں ہے۔ جب تعین نہیں ہے تو ایسا ہے جیسا کہ جب ایک آدمی نے تقرب کی نیت نہیں کی، اس کی نیت گوشت کی ہے، تو پھر اس کی یہ نیت جو تقرب کی نہیں ہے، یہ پورے جانور میں پھیلی ہوئی ہے، ہر جزء میں شامل ہے۔ تو اس لیے جب ہر جزء میں شامل ہے تو پورے جانور میں گویا تقرب کی نیت نہ رہی، اس لیے پھر کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی جب سب کی نیت گوشت کی ہو گئی۔ تو اب رہی بات بد مذہب کی، تو محترم بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہے تو وہ کافر ہے۔ تو کافر کی نیت، یعنی کافر کی جانب سے نیت تقرب معتبر نہیں، اس لیے کہ نیت تقرب کے معتبر ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو نیت تقرب پائی ہی نہیں جائے گی، جب پائی ہی نہیں جائے گی تو اس کی طرف سے گوشت کی نیت مانی جا سکتی ہے، اور جب گوشت کی نیت ہے تو یہ ہم جواب دے چکے کہ ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی طرف سے تو قربانی کوئی نام ہی نہیں لیا جا سکتا، قربانی کا دور تک سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو محترم، حصے والی اگر قربانی کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر کریں، بہت ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو تو پھر سب کی قربانی جاتی رہے گی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی لیے عقیقہ قربانی کے جانور میں کیا جا سکتا ہے، چونکہ عقیقے میں بھی تقرب کی نیت ہوتی ہے اور مقصود تقرب ہی ہے، اور قربانی میں بھی تقرب ہی ہے، تو دونوں درست ہیں، اور جہاں پر گوشت کی نیت ہو وہاں قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ باقی واللہ تعالیٰ